علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، ہم اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، ذکر خیر کر رہے تھے۔ آج ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھ لیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقام کیا تھا، اور صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کیا تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی کے راستے پر تھا، مسجد نبوی کے بالکل قریب، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے راستے پر جہاں سے وہ گزرتے تھے اسی راستے پر آپ کے مکان کا پرنالہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن یا کسی نماز کے وقت مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے کپڑے گھر سے نئے یا دھلے ہوئے پہنے، اور عین جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب پہنچے، اوپر سے پرنالے کا پانی گرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس پانی کے اندر خون بھی تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے، تو انہوں نے وہ پانی جو ہے وہ گرایا اور وہ پرنالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر آ گرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر گئے، کپڑے چینج کیے، مگر حضرت عمر نے وہ پرنالہ اکھاڑ دیا یا اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے عمر، آپ نے جو پرنالہ اکھاڑا ہے نا، یہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، تو لہٰذا یہ پرنالہ وہیں لگے گا جہاں حضور نے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ امیر المومنین بھی تھے، وقت کے حاکم بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب کیا دیا، کہا کہ اے عباس، اے حضور کے چچا، اب میرے علاوہ سیڑھی کوئی نہیں ہوگی اور آپ کے ہاتھوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، یعنی آپ مجھے سیڑھی بنائیں، میرے کندھوں پر کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھ سے وہیں پر پرنالہ لگائیں جہاں حضور نے لگایا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ حضرت عباس کے دونوں پاؤں حضرت عمر کے شانوں پر تھے، کندھوں پر تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے وہیں پرنالہ وہیں لگایا جہاں حضور نے لگایا تھا، اور پھر اس وقت تک اس پرنالے کو اکھاڑا نہیں گیا
جب تک وہ مکان حضرت عباس نے مسجد نبوی کو وقف نہیں کر دیا۔ یہ بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا وہی مکان جو ہے وہ مسجد نبوی کے وقف کر دیا تھا، کیونکہ مسجد نبوی کی جگہ اس وقت تنگ ہو چکی تھی، اور مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے بھی مکانات تھے سوائے حضرت عباس کے مکان کے اور سوائے امہات المومنین کے مکانات سے، باقی سب مکانوں کو حضرت عمر نے خرید لیا تھا، اور اس مکان کو خریدا نہیں تھا بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے گزارش کی تھی کہ آپ یا تو مجھے میرے ہاتھوں مکان بیچ دیں، میں بیت المال سے آپ کو قیمت ادا کر دیتا ہوں، اور یا آپ وہ مکان جو ہیں وہ مسجد نبوی کو وقف کر دیں تاکہ مسلمانوں کے لیے جگہ وسیع ہو جائے، یا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مدینہ سے باہر جہاں چاہیں تو ہم آپ کو جگہ بھی دے دیتے ہیں اور بیت المال سے مکان بھی بنا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر آپ نے تینوں شرطیں قبول نہیں کی، مگر بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے جمعۃ المبارک پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ آج ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ پڑھیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے، جن کے نام فضل، عبداللہ، عبید اللہ، معبد، کشم، عبد الرحمن، اور یہ سب بیٹے 6 بیٹے حضرت ام الفضل کے بطن سے تھے، اور ایک صاحبزادی حضرت ام حبیب بھی ام الفضل کے بطن سے تھی، جبکہ اون ایک اور زوجہ سے تھے ان کے بیٹے، اور حارث ایک اور زوجہ سے تھے، اور جبکہ تمام اور کثیر، تمام بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے اور کثیر بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے، ایک الگ زوجہ سے اور زوجہ سے تھے، ان کی والدہ اور تھی، اور یہ ان کی والدہ رومیہ تھی، اور ان میں سب سے بڑے بیٹے فضل تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور انہی کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ابو الفضل کہا جاتا تھا۔ ابو الفضل ان کی کنیت تھی، اور کنیت انہی کے نام پر تھی۔ ان کی والدہ حضرت ابو الفضل اور ان کی والدہ لبابۃ الصغریٰ کو ام الفضل کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام لبابۃ الصغریٰ تھا، مگر ام الفضل کی کنیت سے وہ مشہور ہوئیں۔ غزوہ حنین حجۃ الوداع میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی ہم رکاب تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور غسل میں اہل بیت کے ساتھ یہ شامل تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل اور ابن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے تھے، تجہیز و تکفین کرنے والے تھے، اور تجہیز و تکفین کرنے والوں کے ساتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں اترے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سہارا دے کر ان صحابہ نے حضور کو لحد میں اتارا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہ لحد والی ہے، یعنی آج سے کو 20 سال آپ پیچھے جائیں تو پہلے جو قبریں بنتی تھی ان کی لحد بنائی جاتی تھی، سائر پہ سامی جو ہے وہ جس کو کہا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور بھی لحد والی ہے۔ تو ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں اتارا، سہارا دیا اور قبر انور میں اتارا، اور سب کے بعد یہ حدیث میں آتا ہے کہ فضل بن عباس، یہ سب کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کشم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے باہر آئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 21 برس کی عمر میں اردن کے علاقہ میں تون تماس کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور آپ نے جنگ یرموک کے اندر شہادت پائی ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی ایک صاحبزادی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی زوجیت میں آئیں۔ جب حضرت امام حسن کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی شہادت کے بعد یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ان کی زوجیت میں آئیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ اور دوسرے بیٹے کے نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کنیت سے یہ مشہور ہوئے۔ اب حدیث کے اندر جہاں بھی ابن عباس کہا جائے گا، بولا جائے گا، تو اس سے مراد ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اپنی کنیت پر مشہور ہوئے تھے۔ اور آپ ہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمشیر ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ اس اعتبار سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے بنتے ہیں۔ ایک طرف چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھانجے بنتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ تھیں۔ تو یہ دوہرا رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت نبوی سے مکہ کے اندر یہ پیدا ہوئے، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور مشہور روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الحکمت و تعویل القرآن، اے اللہ ان کو حکمت یعنی دانائی، فقہ، فہم، شعور کی دولت اور طویل و تفسیر کا علم عطا فرما دے۔
تو یہ مدینہ کے اندر بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود جب تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے فتویٰ لیا کرتے تھے مدینہ کے اندر، انہی کا فتویٰ چلتا تھا۔ حتیٰ کہ حالانکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ کرتے، اپنی شورا کے اندر مشاورت کرتے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شورا کے اندر آپ کا بھی شمار ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی ساتھ بٹھاتے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، حالانکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے، مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو ساتھ کیوں بٹھایا جاتا؟ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹی عمر میں بہت فہم عطا فرما دیا تھا، بہت شعور تھا ان کے پاس، اور حدیث کی تفسیر اور قرآن مجید کے تفسیر، حدیث کی شرح اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم رب العالمین نے ان کو وسیع عطا فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ مشکات شریف کے اندر آپ نے 2 مرتبہ، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے آپ کے صحن عمری میں، یہ واقعہ موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا ہے۔ یہ ہے ان کا فہم، اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر، اور مسروق کہتے ہیں کہ جب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو کہتا یہ وہی ہیں جو سب سے زیادہ حسین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورتی سے بھی نوازا تھا۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو جہاں اللہ رب العزت نے علم سے، فہم سے نوازا، شعور سے نوازا، وہاں رب العالمین نے خوبصورتی سے بھی نوازا۔ تو فرماتے ہیں، مسروق کہتے ہیں کہ جب میں انہیں دیکھتا تو میں کہتا کہ یہ سب سے زیادہ حسین ہیں، اور جب ابن عباس رضی اللہ عنہ بات کرتے تو میں کہتا کہ یہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ ان کی گفتگو کے اندر بلاغت ہوتی، تھوڑے جملوں میں بہت کچھ کہہ جاتے تھے، جملے کم ہوتے اور گفتگو وسیع ہوتی، یعنی تھوڑے جملوں کے اندر جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ ملکہ عطا کیا تھا حضور کی دعا کی برکت سے، اور جب وہ حدیث مبارکہ سناتے تو میں کہتا یہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مالک کے بارے میں کہا تھا، یہ حضور کا ارشاد ہے، امام مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ امام مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اے مدینے والو، تم عالم تلاش کرو گے، فقیہ تلاش کرو گے، مگر مدینے کے علاوہ تمہیں کہیں عالم نہیں ملے گا۔ یہ امام مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ بہت ہی مقرب تھے، چھوٹی عمر کے باوجود بھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نبینا ہو گئے تھے۔ اور وہاں مدینے کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، یعنی اس وقت ایک حکیم تھا، اس نے کہا کہ میں آپریشن کر دیتا ہوں اور آپریشن سے ان کی بینائی واپس آ سکتی ہے، مگر آپریشن کی وجہ سے چند دن آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسی بینائی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر سکوں۔ آپریشن سے آنکھیں ٹھیک ہو سکتی تھی اور بینائی واپس آ سکتی تھی، مگر حکیم نے کہا کہ آپ چند دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، سر جھکا نہیں سکیں گے۔ تو آپ نے کہا میں ایسی بینائی نہیں لینا چاہتا، ایسے علاج سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ سکوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر سکوں۔ حالانکہ حضور کا ارشاد ہے، رخصت ہے دین کے اندر، کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھ لے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہمارے ایسے ماشاءاللہ معذور نمازی ہیں، کمزور نمازی ہیں، باہر کے وہ سب کام کر سکتے ہیں، بعض گھنٹہ گھنٹہ وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، باہر ماشاءاللہ وہ اپنے زندگی کے کام کاج آسانی سے کر سکتے ہیں، مگر معذور اتنے ہیں بیچارے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باہر ان کو دیکھیں تو وہ اپنے پاؤں کے پر بیٹھ کر کئی گھنٹے جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں پاؤں پر، لیکن مسجد میں آ کر کرسی کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حالانکہ حضور کا ارشاد یہ ہے، یہ جو کرسی کی رخصت ہے یہ ہر نمازی کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضور کا ارشاد ہے جو کھڑا نہ ہو سکے وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اب ایک آدمی اس کے لیے معذوری ایک ہے، وہ کیا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھنے کی معذوری اس کے لیے نہیں ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے، وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اب جو آدمی سجدہ کر سکتا ہے بیٹھ کر، وہ جب کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے معذوری نہیں تھا، کیونکہ وہ نیچے بیٹھ سکتا تھا، بیٹھ کر سجدہ کر سکتا تھا۔ اس نے اس سجدہ جان بوجھ کر چھوڑا، یہ معذوری نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کے لیے معذوری ہے سجدہ نہ کرنا، یعنی کسی نے مثال کے طور پر آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے، اس کے لیے ایک ہی معذوری ہے کہ وہ صرف سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کرسی پر بیٹھنا اس کا بہانہ نہیں ہے، وہ باقی سب کام کر سکتا ہے۔ جھکنا معذوری ہے نا اس کے لیے کہ سجدہ نہ کرے، تو وہ بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتا ہے نا، تشہد کا ثواب تو لے سکتا ہے، اتحیات پر بیٹھ تو سکتا ہے نا، وہ اتحیات پر تشہد پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اس کے لیے یہ اجر زیادہ ہے۔ کرسی کے والی معذوری نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک آدمی صرف سجدہ نہیں کر سکتا، وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی صرف کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، وہ بھی کرسی پر بیٹھا ہے۔ ایک آدمی رکوع نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے، صرف رکوع نہیں کر سکتا، کمر کا عارضہ ہے، وہ بھی کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثریت مساجد میں آج نمازیوں نے کرسی کو ایک شغل بنا لیا ہے، رسم بن گئی ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حکیم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے آپریشن سے آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، آپ کی بنائی واپس آ جائے گی، مگر چند دن آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں ایسی بینائی سے، ایسے علاج سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس علاج کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر سکوں۔ یہ ہے محبت حضور سے، یہ ہے عبادت سے محبت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے طائف کے اندر 68 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ نے وفات پائی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 71 سال تھی، 68 ہجری میں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کثیر صحابہ کی جماعت نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، حتیٰ کہ 1500 سے زائد آپ سے حدیث پاک مروی ہیں۔ روایات جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہیں وہ 1500 سے بھی زائد ہیں جو آپ نے روایات کی ہیں۔ کیوں؟ اب کچھ لوگوں کو یہاں بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی فلاں حضور کے زیادہ قریب ہیں، فلاں زیادہ قریبی ہیں، ان سے حدیثیں کم ہیں، ان سے زیادہ کیوں ہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ حضور نے اپنی زندگی مبارکہ میں ان کو دعا دی، اور بچپنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دے دی، اور دعا کے اندر حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کو فقہ عطا فرما، ان کو حدیث کا علم عطا فرما، ان کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما، ان کو شعور عطا فرما دے، حکمت عطا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، اور بچپن کے اندر حضور کی دعا سے رب العالمین نے ان کو بہرہ مند فرمایا، اور ان کی دعا، حضور کی دعا کی برکت سے پھر جو بھی یہ حضور سے سنتے تھے کبھی ان کے حافظے سے نکلنا نہیں تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دعا دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ تو اب حضور نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر بچھا دی۔ اب حضور نے 3 جو ہے ہوا کے اندر سے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مٹھی بھری، ایسے حضرت ابو ہریرہ کے چادر میں ڈال دی، پھر بھری، پھر چادر میں ڈال دی، 3 مٹھیاں حضور نے بھری ہوا کے اندر سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ حضور نے 3 مرتبہ مٹھیاں بھر کر دونوں ہاتھ سے حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھا لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے کے ساتھ لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد جو بھی میں نے حضور سے سنا کبھی نہیں بولا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ حضور کے پاس رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ان سے بھی روایات زیادہ ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات زیادہ ہیں۔ تو یہ 68 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 71 سال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی، اور تقریباً 1500 سے زائد حدیث ان سے مروی ہیں، اور یہ طویل القد تھے، یعنی بڑے قد والے تھے، اور بڑے خوبصورت، حسین اور جوان تھے، اور یہ اپنے بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد عبید اللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہ بھی صاحبزادے ہیں، اور یہ حضرت ابن عباس سے تقریباً 1 سال چھوٹے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں ان کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا، حضرت عبید اللہ بن عباس کو، اور یہ بہت سخی تھے، ان کی سخاوت عرب کے اندر مشہور تھی، سخی کہہ کر ان کو پکارا جاتا تھا، اور اپنی سخاوت کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 مرتبہ، ایک 36 ہجری میں اور ایک مرتبہ 37 ہجری میں 2 سال ان کو امیر حج مقرر کیا تھا، امیر حج بنایا تھا حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد معبد بن عباس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ پیدا ہوئے، اور خلافت عثمانیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 35 ہجری کے اندر افریقہ میں یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے معبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت قشم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قشم بن عباس، اور یہ بہت بلند مرتبہ پائے کے صحابی تھے، اور حضور سے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں یہ شامل تھے۔ مدارج النبوت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ معاون تھے، تو یہ پانی بھی ڈالتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو کہ جو ہے نا وہ سائیڈ بھی یہ دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر رہے تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل میں شامل تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لحد میں اتارا گیا تو سب سے آخر میں جو باہر نکلے یہ وہی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو مکہ، طائف کا ان کو حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ مکہ کے بھی حاکم تھے اور طائف کے بھی حاکم تھے، حضرت قشم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا قشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں سمرقند، یہ روس کا علاقہ ہے، سمرقند میں شہید ہوئے، اور اس جنگ میں یہ شامل تھے، اور وہاں ہی انہوں نے مرتبہ شہادت پایا ہے۔ اور اختصار کے ساتھ باقی 2 صاحبزادوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت مبارکہ سے چند مہینے قبل یہ پیدا ہوئے، اور انتہائی حسین و جمیل تھے، ذکی الدین ذہن تھے، یہ ذکی و ذہن یعنی بڑے ذہین و فطین تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور بلند مرتبہ فقیہ و عالم تھے حضرت کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تمام بن عباس، یہ حضرت عباس کے صاحبزادے تمام بن عباس ہیں، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ یہ جناب کثیر کے حقیقی بھائی ہیں، کثیر بن عباس اور تمام بن عباس، یہ ماں، ان کی ماں ایک ہے، یعنی دونوں ایک ماں سے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ کے حاکم مقرر تھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پیدا ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی،
اور معبد بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہمرائی میں جہاد افریقہ کے اندر یہ شامل تھے، اور وہاں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اور حضرت عباس رضی اللہ کے صاحبزادوں یہ اون اور حارث، مورخین کو ان دو صاحبزادوں کی صحن عمری مل نہیں سکی، تلاش کیا ہے مگر ان کی صحن عمری جو ہے وہ مورخین سے گم ہے، پا نہیں سکے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسود بنت سفیان، یہ ان کے ساتھ جو کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح تھا. حضرت عباس رضی اللہ کی صاحبزادی کا یہ مختصر سا ایک خاکہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے حضرت عباس رضی اللہ کی اولاد کا. پچھلے جمعہ ہم نے حضرت عباس کا تذکرہ پڑھا تھا اور آج حضرت عباس رضی اللہ کی اولاد کا تذکرہ پڑھا ہے. اگلے جمعہ المبارک پر میں حضور کے ایک چچا ہیں بدبخت ابو لہب کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. وہ بھی حضور کا حقیقی چچا ہے، مگر اس کی زندگی کیسے گزری اور حضور سے کس قدر اس کو بغض تھا اور نفرت تھی اور کن حالات میں وہ واصل جہنم ہوئے، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر ان کا جو ہے وہ تذکرہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ